بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج بات کریں گے چار ملائکہ کی چوکی کے حوالے سے کہ یہ جو آج کا نقوش اور عمل آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے اس سے کیا کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے جادو کا توڑ، بندش کا توڑ، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات رزق کی تنگی میں جو بندش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کا آپ سہارا لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ود نقوش کے ساتھ آپ سے شیئر کیا گیا ہے، مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ رب کے حکم سے مکمل تفصیل آپ کو سمجھائیں گے بندش کھولنے والے ملائکہ کا عمل، چار چوکی کا عمل، تاکہ آپ احباب کو اس کی سمجھ آ جائے کہ ہم نے کیسے اپنے اوپر جادو ختم کرانا ہے، بندش کے توڑ کروانے ہیں، اور اس بار رزق میں جو بندش ہے وہ ختم کروانی ہے، کاروبار کے حوالے سے جو بندش لگائی گئی ہے وہ ختم کروانی ہے، اور جو ہمارے اوپر ہماری پڑھائی کے اوپر بندش لگائی جاتی ہے وہ کیسے ختم ہوتی ہے۔ ان چار ملائکہ کی چوکی کے حوالے سے بات کی جائے تو الحمدللہ اتنا ہی مجرب عمل ہے، اگر اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور جہاں پہ پلیٹ فارم میں ان کو عامل، اس میں سب سے بڑا راز جو ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی چیز ہے، آپ کے ساتھ جو بھی آیت مبارکہ یا کوئی ایسے معاملات شیئر کیے جائیں گے عظمت کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے، تو ہم ود نقوش آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ رب کے حکم سے پورے وثوق کے ساتھ۔ پھر بھی کسی احباب کو لگے یہاں پہ غلطی ہے تو وہ ہمیں اسکرین شاٹ لے کے بھیجے گا، ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ بحیثیت انسان غلطی ہو سکتی ہے۔ اب ہم عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہر ویڈیو کے شروع میں آپ کو یہ چارٹ دکھا دیا جاتا ہے تاکہ آپ احباب کو آنے والے آگے چل کے نقوش کے حوالے سے رہنمائی ملتی رہے۔ رہنمائی کیسے ملتی رہے گی آپ کو کہ آپ اس چارٹ میں سب سے پہلے نام دیکھیں گے، اپنے نام کا پہلا حروف، اپنے نام کا پہلا حروف یا جس کے اوپر سے بندش ختم کروانی ہے، یا پھر رزق کے معاملات تنگ ہیں، یا پھر رزق میں برکت کے حوالے سے، تو یہ تمام تر تفصیلات جو ہے نا یہ آپ کو اسی پہلے چارٹ میں ملیں گی۔ کیسے آپ اس شخص کا نام دیکھ لیں گے، خود پہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نام کا پہلا حروف دیکھیں گے، وہ آتشی ہے، بادی، آبی ہے، خاکی ہے۔ تمام تر تفصیلات کرنے سے پہلے، آپ سے بات کرنے سے پہلے ایک بات ضرور آپ سے شیئر کریں گے۔ آپ یوٹیوب پہ کہیں بھی دیکھتے ہیں تو سامنے لکھا ہوتا ہے یہ نقوش ہے، یہ کس کا ہے؟ رزق کی تنگی کا نقوش ہے، جادو ختم کرنے کا نقوش ہے، فلاں کا نقوش ہے، بندش ختم کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ یہ چیزیں بہت وثوق کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں کہ آپ کا جاننا ضروری ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ آتشی ہیں، بادی ہیں، آبی ہیں، خاکی ہیں کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا میں آتشی ہوں، بادی ہوں، خاکی ہوں، تب آپ کے اوپر وہ نقوش کام کرے گا۔ وہ آتشی نقوش ہوتا ہے، آپ نقوش لکھ لیتے ہیں یوٹیوب سے دیکھ کے، کسی کتاب سے دیکھ کے، کچھ بھی کر لیتے ہیں، یا دینے والا آپ کو دے دیتا ہے، آپ آگے سے بادی ہیں، آبی ہیں، خاکی ہیں، وہ نقوش آتشی آپ پہ کام نہیں کرے گا۔ ان کو عامل پلیٹ فارم پہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھانا، آگاہی دینا۔ ایک خود سے ہر شخص جو گھر میں مائیں بہنیں ہیں، کوئی شخص ویڈیو دیکھتا ہے وہ خود سے ایک اچھا عمل بن جائے۔ سب سے پہلے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آبی ہوں تو میرا آبی نقوش ہی مجھے ملنا چاہیے۔ کسی عامل کے پاس جاتا ہے، کسی بابا کے پاس جاتا ہے، تو جب ایک بندہ آبی ہے تو آبی کیا ہے؟ وہ پانی ہے، اس کو پانی والا نقوش ملنا چاہیے۔ پانی میں ڈپ کر کے پی لے، یا پانی کے کنارے جا کے دفن کرے، یا پانی کے اندر بھاری پتھر کے ساتھ پھینک دے، یہ طریقہ کار ہے۔ آتشی ہوگا بندہ تو آتشی کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ حساب۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں بادی نقوش کے حوالے سے، تو بادی نقوش جو احباب کہیں سے لائے گا، بادی شخص ہے، اگر جیسے کہ اگر ہم بادی ہیں تو ہمیں کوئی نقوش بندہ دے گا، آگے کسی پیر کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں بادی ہی نقوش دے، وہ جلانے والا ہمیں نہیں دے گا۔ اگر وہ جلانے والا دیتا ہے تو وہ ہمارے کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بادی ہے تو بادی ہم یا ہوا میں لٹکائیں گے، ایک بازو پہ باندھ لیں گے، یا ہوا میں لٹکائیں گے، تب جا کے بادی نقوش کام کرتا ہے۔ خاکی نقوش ہے، مٹی میں دفن کریں گے، بازو پہ باندھیں گے، تب وہ کام کرے گا۔ اب ایک شخص آتشی ہے ہی نہیں، بادی، آبی، خاکی جو لوگ ہیں وہ آتشی نہیں ہیں، آتشی نقوش ان کو جلانے کا فائدہ ہی نہیں، پورا دن جلاتے رہیں گے، کا کام نہیں ہوگا۔ پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ سمجھانے کا صرف اب مقصد یہ ہوتا ہے میرے بہن بھائیوں، تاکہ آپ کسی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ آپ کسی عامل کے پاس جاتی ہیں، آپ ہزاروں روپے بھی دے کے آ جاتی ہیں، کیا لے کر آتے ہیں جی؟ ہمیں وہ جلانے والا، خود ہی آپ کہہ دیتے ہیں جلانے والا نقوش دے دیں۔ عامل کی کیا غلطی ہے بیچارے کی؟ وہ تو شکر کرتا ہے ٹھیک ہے جلانے والے تویز پڑے ہوئے میرے کو وہی دے دیتا ہوں۔ آپ انہیں کہیں میرے نام کا نقوش جو بادی ہوں میں وہ بنا کے دیں، پھر وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ اور عامل حضرات اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے التماس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے ان کی یہ رہنمائی کریں کہ وہ ہیں کیا، آتشی، بادی، آبی، خاکی کیا ہیں۔
جب آپ ان کو اپنے نام کا حصول دیں گے نقوش تو وہ خود بخود ہی ان کے اوپر کام کرے گا، آپ کو زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر۔ یہاں پہ جو آج چوکی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ 4 ملائکہ کی چوکی کے حوالے سے جو پوری عظمت بنتی ہے ان کی 3709 بن رہی ہے۔ 3709 کا جو نقوش تیار کیا گیا آتشی بادی آبی خاکی، یہ نقوش جب آپ لکھیں گے جہاں پہ آتشی بادی آبی خاکی لکھا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہوتی ہے اور چاروں سائڈوں پہ بڑے فرشتوں کے نام لکھنے ہوتے ہیں، اور نقوش آپ نے 9 خانوں والا تیار کرنا ہوتا ہے۔ اب نقوش کی فوٹو کاپی بھی آپ کروا سکتے ہیں، نہیں کروانا چاہتی ہیں، گھر میں ہی لکھنا چاہتی ہیں تمام احباب، تو ان کے لیے ایک اچھا پروجیکٹ یہ ہے کہ مکملی طور پہ تفصیل سمجھائی جاتی ہے۔ اس نقش کو، نو خانے کو، نقش کو 15 والا بھی نقش کہا جاتا ہے۔ 15 والی چال سے ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ 9 خانوں کے اندر کیسے ہم نے ایڈیٹنگ کرنی ہے، کیسے لکھنا ہے، کیسے حروف کی تعداد پوری کرنی ہے اور ہمارے چاروں طرف سے وہ پھر پورا بھی آئے۔ اب سب سے پہلے عظمت آپ کے اوپر سکرین کے اوپر لکھی ہوئی ہے، ود بسم اللہ کے ساتھ یہ نقوش بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ عظمت جو ہے کیا، آبی بن رہی ہے تو ہم اس کے کل تعداد دیکھیں گے کتنے بن رہے ہیں، 3709 بن رہے ہیں۔ اب اس میں جو کسر آ رہی ہے، کسر ہوتا ہے بیچ میں لفظوں کو ڈیلیٹ کرنا، ختم کرنا، چھوڑ دینا، اڑا دینا، مس کر جانا، اس کو کسر کہتے ہیں عملیات کی زبان میں۔ اب ہم نے 6 سے 7 والے درمیان میں خانے میں 2 والی کسر ہے، جہاں سے ہم پور کرنا شروع کریں گے نقوش، وہاں 1 لکھیں گے یعنی کہ 1228 لکھا، پھر اس کے بعد آگے 29 نہیں ہے 30 آ جائے گا، یہ ایک ہی کسر آ رہی ہے جہاں پہ۔ جب ہم جائیں گے 6 والے خانے میں، 6 اور 7 والے خانے میں، یہاں پہ ہم نے 2 کی کسر، 2 لفظ بیچ میں چھوڑنے ہیں، ہمارا نقوش پر ہو جائے گا۔ اگر کسی احباب کو کسر کی سمجھ نہ آئے، کسی شخص کو کسر کی سمجھ نہیں آتی ہے، اس کے لیے آسان حل یہ ہے، سب سے پہلے چھوٹا عدد لکھے گا، پھر اس سے بڑا عدد، پھر اس سے بڑا عدد، پھر اس سے بڑا عدد، اسی طرح 9 خانوں والا یعنی کہ 15 والا نقوش وہ پر کرے گا۔ اچھا، یہاں پہ 15 والی چالیں آپ کو صرف سمجھائی جا رہی ہیں۔ نقوش جو 9 خانوں والا ہوتا ہے اس کو 15 والا نقوش کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جہاں آبی لکھا ہو وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 خانے بنانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل فرشتوں کے نام ہو گئے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے کل عدد کتنے نکلے ہیں، 3709۔ مختلف طریقوں سے نقوش پر ہوتے ہیں، آپ کسی کے بھی عمل کو یا پھر اس کو غلط جھٹلا نہیں سکتے ہیں، کیوں کہ بہت سے طریقے ہیں، مختلف طریقوں سے انداز سے نقوش بنائے جاتے ہیں، ہر احباب اپنے انداز سے بناتے ہیں۔ ہمارا جو انداز ہے وہ یہ ہے نقوش بنانے کا، آخر میں بچ کے وہی آتا ہے، آخر میں ترتیب وہی آتی ہے، مگر یہاں پہ جو کیلکولیشن ہے وہ 24 مائنس کریں گے، پیچھے بچ جائے گا ہمارا 3685 بچ جائے گا۔ اب جو 3685 بچ گیا، 3685 بچ گیا، اس کو ہم نے 3 پہ تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اب جب 3 پہ تقسیم کیا تو 1228 آ گئے۔ اب 1228 کو دیکھنا ہی ہے کہ ہمارے پاس پیچھے عدد بچ رہے ہیں، 1 2 عدد بچ رہے ہیں، ان کو آپ اپنے ذہن سے ہٹا دیں، نکال دیں۔ جو کل تقسیم ہو گیا 3 کے اوپر وہی پکڑیں آپ، کل تقسیم ہونے والی عدد کتنی ہے، 1228۔ اب 1228 کو آپ نے نقوش پر کرنا ہے، 9 خانے بنائیں۔ اچھا، جب آپ 9 خانے بنا لیتے ہیں نا تو آپ نے نقوش لکھنا شروع کر لیا۔ یہ آپ عربی زبان میں کسی اپنی مختلف زبانوں میں کاؤنٹنگ میں آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں آپ کی آسانی کے لیے صرف جو نا انگلش زبان استعمال 1 2 3 استعمال کی تاکہ آپ احباب سمجھ سکیں اس کو۔ اب آپ نے سب سے چھوٹا تو جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، اسی طرح آپ نے مکمل نقوش پر کر لینا ہے۔ نقوش پر کرنے کے بعد جب بھی آپ نے کوئی عمل کرنا ہو، نقوش پر کرنا ہو، تو یہ لازم ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کے اوپر خوشبو لگائیں، اس کے پیچھے اپنا نام، والدہ کا نام لکھیں۔ لکھنے کے بعد اب یہ جہاں پہ ہم نے بندش ختم کرنی ہے تو ہمیں یہاں پہ 2 نقوش چاہیے ہوں گے، ایک ہمارے نام کے جو 2 نقوش ہیں، ایک ہم مقررہ جگہ پہ رکھیں گے۔ مثال ہے ہمارا نام اگر آچی ہے، ہم 2 نقوش لکھیں گے یا فوٹو کاپی کروائیں گے، فوٹو کاپی کروائیں گے تو یا لکھیں گے تو ایک بازو پہ باندھیں خوشبو لگا کے، اس کے پیچھے اپنا نام، والدہ کا نام، بندش ختم ہو رزق میں، اور کسی قسم کی بندش ہے وہ آپ سبجیکٹ لکھ سکتے ہیں پیچھے، ختم ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک نقوش اپنے مقررہ جگہ پہ رکھ لیں، آچھی ہیں تو آگے قریب ایک رکھنے، ایک بازو بند ہے، بادی ہیں ایک ہوا میں لٹکا دینے باندھ کے دھاگے کے ساتھ، دوسرا اپنے بازو بند ہیں۔ آبی ہیں ایک پانی میں بوتل میں صاف شفاف بوتل لائیں، اس میں بیچ میں ڈال کے سٹور روم میں کہیں رکھ دیں، ایک بازو پہ باندھ دیں۔ خاکی ہیں ایک مٹی میں، گھر میں گملے وغیرہ ہوتے ہیں، پودے وغیرہ، وہاں دفن کریں، یا پھر مٹی لا کر آدھی بوتل مٹی کے بھریں، اوپر نقوش رکھیں، پھر مٹی ڈالیں، اس کو گرین کپڑے میں لپیٹ کے
کپڑا گرین ہی ہونا چاہیے، لپیٹ کے آپ اس کو کہیں اسٹور روم میں رکھ دیں، تویزوں کی بے حرمتی بھی نہ ہو، نقوش کی بے حرمتی بھی نہ ہو، کام بھی ہو جائے۔ اب جو ہماری عظمت آپ کے اسکرین کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ نقوش تو ہمارے پر ہو گئے، ہم نے کیسے پڑھیں گے اس کو عمل کو، تاکہ جو ہمارے اوپر جو جادو کی بندش ہے، جنات کی بندش ہے اور رزق کی بندش ہے، اور ہمارے اوپر جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں اس کے اوپر کسی ایسے شخص نے بندش لگا دی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اس کو کیسے ختم کریں گے؟ 3709 کی جو تعداد یعنی کل حروفوں کی تعداد ہے، آپ نے یہ پوری کرنی ہے، خواہ وہ آپ ایک دن میں کر لیں، 2 دن میں کر لیں، 3 دن میں کر لیں، 7 دن میں کر لیں، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ پڑھائی عشاء کے بعد ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبرائیل تان مار، اسرافیل بان مار، میکائیل میدان مار، عزرائیل مسان مار، دہائی ہے یا بدو ہوگی۔ یہ آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ اب یہ جو مسان کا جہاں پہ لفظ آ رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی ایسی بھیانک ناک چیز ہے جو کہ شاید آپ نے کبھی اس کے اوپر تذکرہ نہ سنا ہو۔ نیکسٹ آنے ویڈیو میں پوری اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بنائیں گے۔ یہ مسان چیز کیا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ چڑیل کہا جا سکتا ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے پھر کسی ویڈیو میں کہ یہ اس کا کام ہے انسانوں کو رزق کو تنگ کرنا، ان کے اوپر بندشیں لگانا، ان کو تباہ و برباد کرنا، یہ اس کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں اسرائیل مسان مار، یعنی کہ اس کی جو قہر ہے، غضب ہے، اس سے بھی جان چھوٹے آپ کی۔ تو یہ انشاءاللہ مسان کے اوپر مکمل ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ یہ بہت تفصیلی ویڈیو بنے گی اس کے اوپر، یہ کیا چیز ہے جو ہر وقت ہر انسان کے گھر میں مداخلت کرتی ہے، تو یہ بھی اس کے اوپر مکمل ویڈیو بنائی جائے گی۔ مگر آپ نے اس کو عمل کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے 3709 مرتبہ۔ اب 3709 مرتبہ آپ نے جو عمل پڑھنا ہے وہ آپ نے ایک دن بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 دن، حتیٰ کہ آپ 11 دن تک آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ 11 دن پڑھنے سے مراد یہ آپ نے تعداد جو ہے 3709 مرتبہ اس عمل کی پوری کرنی ہے۔ پہلے پڑھنے کی طریقہ کار ہی ہوگا، عشاء کے بعد کا جو بھی انتخاب ہے وہ کریں گے، وضو بن جائے گا، نماز بچ جائے گی، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے جتنی بھی تعداد آپ نے مخصوص کی ہوئی ہے، ایک دن میں پڑھنا ہے 3709 مرتبہ ہے۔ اگر مختلف طریقوں سے پڑھنا ہے، یعنی کہ دنوں کے حساب سے پڑھنا ہے، تو جو آپ کیلکولیشن کر لیں گے نکلے گی، اس حساب سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جیسے تعداد پوری ہو جائے گی، آپ اس کے عامل بن گے، آپ اس چیز کے چاروں مقربین جو ہیں فرشتوں کے، آپ ان کے عامل بن گے۔ جب بھی آپ کبھی پکاریں گے اس طرح اس عظمت کو پڑھ کر، اور یہ چاروں ملائکہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اب یہ کیسے حاضر ہوں گے؟ یہ جو نقوش آپ کے پاس ہوگا یہ آپ کسی کو دیں گے، جیسے اس شخص کو آپ نقوش دیں گے اس کے اوپر آپ 3 دفعہ یہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے، آپ نے دم کرنا ہے اور نقوش دے دینا، یہ لو جی آپ کے کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گی۔ پیچھے لکھنے فلاں بن فلاں، یعنی اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، کاروبار کی بندش ختم ہو، بس 3 دفعہ آپ نے یہ پڑھ کے دے دینا ہے۔ اور اس شخص کو آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے ہر روز 313 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک یاد ہے پڑھنے کے بعد اس نقوش کے اوپر اس نے دم کر دینے، اور رب کے حکم سے 3 سے 4 دن میں اس کی بندش والے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ آپ اپنے لیے عمل کو قابو رکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو ہر روز جب آپ کی یہ کیلکولیشن ختم ہو جائے گی، پڑھائی ختم ہو جائے، تو کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اسے 21 مرتبہ ہر روز پڑھیں گے۔ وقفے سے پڑھ سکتے ہیں، مگر 21 مرتبہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے اس کی۔ یہ مکمل طریقہ کار تھا آج جو 4 ملائکہ کی چوکی کا بندش کاٹ کا جو عمل لگایا گیا ہے آج ہندکو عامل ود نقوش کے ساتھ۔ ہماری ہندکو عامل کی خوبی یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل بتاتے ہیں ود نقوش کے ساتھ بتاتے ہیں۔ آپ کو یہ احباب کسی کو کوئی نقوش لکھنا نہ آئے یا کوئی مسئلہ ہو، اس میں ہمارا پھر کوئی قصور نہیں ہے، مگر ہم جو بھی آپ کو عظمت بتائیں گے، ابھی یہ عظمت آپ کے سامنے بسم اللہ کی لگی ہوئی ہے، مکمل بندش ختم کر، اس کا مکمل نقوش ہم نے آپ کو بنا کے دے دی ہے۔ نقوش سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس میں جان پڑ جاتی ہے عمل میں۔ آپ ایک سویٹ کھا رہے ہیں، اس میں اگر چینی نہ ڈالی جائے، صرف سویٹ ہی کہا جائے گا، نام ہی سویٹ ہوگا اس کا، پھر جب چینی ڈلے گی تو شیرینی اس میں آئے گی، مٹھاس آئے گی، پھر اس کو سویٹ کہا جاتا ہے۔ پھر تو یہ عمل ایسے ہوتے ہیں جب تک نقوش آپ ساتھ میں نہیں استعمال کریں گے۔ ابھی جب یہ بندش کے نقوش ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کو چیزوں کو پتہ ہوتا ہے، جب پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے ہمارا نقوش بازو پہ یا گلے میں لٹکایا ہوا ہے، اب وہ توجہ دیتے ہیں آپ کی طرف، جب توجہ دیتے ہیں تو آپ کے کام بگڑے بن جاتے ہیں۔
کوئی پال پرہیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ آپ نے جب عمل شروع کرنا ہو تو آپ کو میٹھی چیز بنا کے ان کا صدقہ دے دیں، 3 دفعہ یہ عظمت پڑھ کے ان کے اوپر دم کر کے صدقہ بچوں کو کھلا دیں کوئی چیز۔ اگر آپ گوشت کا صدقہ دینا چاہتے ہیں، ایک دن آپ پڑھنا ہے، دوسرے دن آپ نے 1.25 کلو گوشت لا کے، صرف 1.25 کلو بس آپ نے صدقہ دے دینا ہے، یا 1.25 کلو پہلے دن میٹھی چیز لا کر یا بنا کے صدقہ دے دیں، یہ اس کا صدقہ تھا۔ یہ انشاءاللہ عمل قابو کرنے کے لیے 21 دن تک 21 بار ہر روز آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھا آج کا مکمل تفصیلاً جو بندش توڑ کا عمل تھا۔ امید ہے انشاءاللہ عمل آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ عمل اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور نیکسٹ آنے والی جو ویڈیو کا انتظار ہوتا ہے آپ کو، وہ گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے، اسے پریس کر دیا کریں تاکہ جتنی جلدی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ خدا حافظ۔